بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تمہید باندھوں تو باتیں لمبی ہو جائیں گی۔ سٹارٹ میں جب چینل شروع کیا تھا اپنا دیسی ٹریڈر والا، ساتھ میں فری گروپ ہوا کرتا تھا، تو تب بھی یہ سوچ کے چینل کو شروع کیا تھا کہ جن چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی جاتی اور جس چیزوں میں نیا ٹریڈر پھنسا ہوا ہے، جو نئے ٹریڈر کی مشکلات ہیں، ان کو حل کیا جائے۔ کافی حد تک اس میں ہم کامیاب رہے اور کافی لوگوں نے اس چیز کو سراہا بھی۔ اس کے بعد میں نے کچھ ویڈیو بنانی چھوڑ دی کچھ مصروفیات کی وجہ سے۔ اس کے بعد دوبارہ جب ویڈیو سٹارٹ کی تو ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا سکا، لیکن ابھی بھی جب بائی پورٹ فولیو شیئر کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی ہمارے پرابلمز وہی ہیں، ابھی بھی ہم وہیں پہ اٹکے ہوئے ہیں جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا۔ چاہے کوئی بڑا انویسٹر ہے جس نے 1 کروڑ انویسٹ کیا ہوا ہے، اور چاہے کوئی 3 لاکھ والا، 4 لاکھ والا ٹریڈر ہے، چھوٹا ٹریڈر ہے، تمام کی مشکلات تقریباً سیم سیم ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب پچھلے 1 ڈیڑھ سال میں دیکھیں تو بہت سے نئے چینل بن گئے، بہت سے بندے، ہر بندہ ٹریڈر ہے، ہر بندے نے اپنا گروپ بنایا ہوا ہے، پیڈ گروپ، اور جس سے کچھ نہیں ہوتا وہ یہ کرتا ہے کہ 3 4 پیڈ گروپ کی ممبرشپ لیتا ہے، اپنا ایک نیا گروپ بناتا ہے، سب گروپ میں سے چیزیں اکٹھی کی، وہاں پہ ڈالی اور وہاں پہ اپنے ممبر سے جو ہے فیس لے لی۔ اس کے بعد کل پرسوں سے اب چونکہ ہم ٹریڈر ہیں، چونکہ اس چیز سے وابستہ ہیں، تو ہمارے سامنے جو ویڈیوز آتی ہیں، جو ریلز آتی ہیں، وہ بھی ٹریڈنگ کے ریلیٹڈ ہی آتی ہیں۔ تو دیکھا جائے تو کوئی بندہ 5,000 کا نوٹ پکڑ کے انویسٹمنٹ کے لیے 10 سٹاک بتا رہا ہے کہ 5,000 میں 10 سٹاک لے لیں، کوئی کیا بول رہا ہے، کوئی کیا بول رہا ہے، اس کا اثر کیا نکلتا ہے، اس کا اثر کیا پڑتا ہے آگے چھوٹے ٹریڈر پہ، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس لیے آج کا ٹاپک یہ رکھا تھا کہ سٹاک مارکیٹ سے ہم پیسہ کیوں نہیں بنا پاتے، یا پروفٹ کیوں نہیں بک کر پاتے، یا پروفٹ کیوں نہیں کرتے ہم سٹاک مارکیٹ سے۔ اس میں لیک آف اسٹریٹجی ہے، اسٹریٹجی ہم بناتے کوئی نہیں۔ اس کے بعد جہاں سے بھی کچھ نیوز ملتی ہیں، ایک یوٹیوبر کو سنا، دوسرے کو، تیسرے کو، 4 5 رات کو ویڈیوز دیکھی، صبح اٹھ کے اللہ تیری یاری اٹھ کے اور بس ٹھیک ہے بیٹھ کے اور بائی کر لیے 5 10 سٹاک۔ پھر کبھی اس سے پوچھا جا کے کہ بھائی میں پھنس گیا ہوں کیا کروں، کبھی اس سے جا کے پوچھا بھائی پھنس گیا ہوں کیا کروں۔ پہلے ذرا انڈیکس کے لیول دیکھ لیں، پھر آتے ہیں باقی چیزوں کی طرف۔ تو آج صبح انڈیکس کی جو اوپننگ تھی، پازیٹیو اوپننگ تھی 301 پوائنٹ کے ساتھ، اور وہی انڈیکس کا لو لیول بھی تھا 1,67,386 کا۔ اس کے بعد انڈیکس نے 1670 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ آپ کو ہائی لیول دکھایا 1,68,755 کا، اور یہ وہی لیول ہے جو کل آپ کو بتایا تھا کہ 1,68,400، 1,68,500۔ 1,68,500 اگر بریک ہوگا تو پھر آگے نئے لیول آپ دیکھ سکتے ہیں، ادروائز 1,68,800 پہ آپ کو پروفٹ ٹیکنگ دیکھنے کو ملے گی، اور آپ نے بھی وہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ ہی کرنی ہے۔ اس کے بعد انڈیکس کی کلوزنگ اگر دیکھیں تو وہ قدرے بہتر آئی 1,217 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,68,303 پر، وہی لیول جو بتایا تھا 1,68,400 کا، تقریباً وہیں پہ انڈیکس کی کلوزنگ آئی۔ اس کے بعد والیوم اگر دیکھیں تو 328 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے کہ ایسی 100 انڈیکس میں۔ چیزیں ٹھیک ہیں، پازیٹیو ہیں، لاسٹ ویڈیو میں بھی ذکر کر دیا تھا، فیلڈ مارشل صاحب کے حساب سے بھی جو نوٹیفیکیشن آنا تھا اور ریلیٹڈ ان کے وہ بھی آ چکا۔ اس کے بعد ابھی جو ایک نیوز باقی بچتی ہے وہ آئی ایم ایف والی ہے، ہو سکتا ہے کہ ویڈیو بناتے بناتے وہ خبر بھی آ جائے تو لگا دوں گا، ادروائز لگ یہ رہا ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی چیز آپ کی پازیٹیو ہو جانی ہے اور انڈیکس نے آپ کو نیکسٹ موو دکھا دینی ہے۔ آج کے ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں اگر دیکھیں تو پی ٹی سی میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے 60 ملین کے، اس کے بعد بی این ایل، کے ای ایل، قاسم، ڈبلیو ٹی ایل، ایف این ای ایل، ٹیلی، ٹی پی ایل پی، سرل اور ایف ایف سی۔ ایف ایف سی بیچارہ 3 4 دن سے کافی کریکشن لے چکا تھا اور ذلیل و خوار تھا۔ آج اس میں مٹیریل انفارمیشن لگی، آج ان کی ایکسٹرا آرڈنری جرنل میٹنگ تھی جس میں اپروو کیا گیا کہ اے جی ایل کے کچھ شیئر یہ خرید رہے ہیں، اور اس کے بعد باقی بھی 3 4 ڈیولپمنٹس تھیں، اچھی ڈیولپمنٹس تھیں جن کا نوٹیفیکیشن لگا دیا تھا اپنے پریمیم گروپ میں اور فری میں بھی لگایا تھا۔ تو اس میٹنگ کو لے کے اور ان چیزوں کے اپروول کو لے کے پھر ایف ایف سی نے اچھا موو دیا آپ کو۔ اس کے بعد مارکیٹ سمری پہ اگر دیکھیں تو 560 کمپنیوں میں آج ٹریڈنگ ہوئی، جن میں سے ایڈوانس رہیں 244، 197 ڈکلائنر رہیں اور 119 ان چینج رہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 3,83,000، ویلیو کی بات کریں تو تقریباً 49 ارب اور 95 کروڑ، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں 50 ارب، اور والیوم کی بات کریں تو 783 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف کہ چھوٹا ٹریڈر کہہ لیں یا جو نیا ٹریڈر ہے یا جس ٹریڈر کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہوتی، وہ سٹاک مارکیٹ سے پروفٹ کیوں نہیں بک کر سکتا یا سٹاک مارکیٹ سے پیسہ کیوں نہیں کما سکتا۔ اس میں سب سے بڑی وجہ دیکھیں، کچھ تو وہ بندے ہیں جو ریلز بناتے ہیں، 5,000 کا نوٹ پکڑ کے ساتھ میں کھڑکاتے ہیں اس کو اور کہتے ہیں اس 5,000 کو آپ نے انویسٹ کرنا ہے تو ایک شیئر ایم ای بی ایل کا خرید لیں، ایک پی ایس او کا خرید لیں، ایک اے ٹی ایل کا خرید لیں، ایک ایف ایف سی خرید لیں، ایک ایفٹ خرید لیں، ایک لال پیر خرید لیں،
اور یہ جی آپ کا پورٹفولیو 5,000 کا بن گیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب جنہوں نے انسٹاگرام پہ بیٹھ کے ریل بنانی ہے، ویڈیو بنانی ہے، کوئی ننگیاں باواں کٹ کے، کچھ ایکشن اوکشن مار کے، کوئی نوٹ شوٹ وخا کے، وہ تو وخا گئے۔ ان کے لیے ایک چوندہ چوندہ شعر ہے میرے خیال سے بہادر شاہ ظفر کا ہے کہ کوئی کیوں کسی کا لبھائے دل، کوئی کیا کسی سے لگائے دل، وہ جو بیچتے تھے دعائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ تو وہ تو بتا کر نکل گئے پتلی گلی سے، آگے سے نقصان کیا ہوا؟ یہ میرے پاس ایک پورٹفولیو ہے اپنے ایک بھائی کا، انہوں نے پورٹفولیو میرے ساتھ شیئر کیا۔ اب ان کی انویسٹمنٹ ہے میرے خیال سے 3.25 سے 3.5 لاکھ روپے کی۔ اس میں انہوں نے پورٹفولیو کیا بنایا ہوا ہے آپ بھی دیکھ لیں۔ ایچ کار 100 انہوں نے اٹھائے ہیں 288 پہ، جاودان انہوں نے اٹھایا جی 300 شیئر ہیں 78 روپے کے، ایل سی آئی 125 شیئر اٹھائے ہیں انہوں نے 313 پہ، بینک اسلامی 200 شیئر اٹھائے ہیں انہوں نے 36 روپے پہ، سٹی فارما انہوں نے 360 شیئر اٹھائے ہیں 94 روپے پہ، ڈی سی آر 350 شیئر اٹھائے ہیں انہوں نے 32 روپے پہ، ایفٹ اٹھائے ہیں 40 انہوں نے 215 پہ، ایف اے بی ایل 65 اٹھائے ہیں 84 روپے پہ، ایف سی سی ایل 100 شیئر اٹھائے ہیں 54 روپے پہ، لکی سیمنٹ اٹھائے ہیں جنہوں نے 23 شیئر 456 روپے میں، ماری اٹھائے ہیں 30 شیئر 711 روپے پہ، ایم ای بی ایل کے 40 شیئر ہیں 443 روپے کے۔ اس کے بعد انہوں نے ای ٹی ایف کو بھی نہیں چھوڑا۔ اچھا پورٹفولیو ان کا بھی تقریباً سیم ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی نے 1 کروڑ لگایا ہوا ہے تو وہ بڑا خوشحال بیٹھا ہوا ہے، ان کے بھی پورٹفولیو سیم ہی ہے۔ شیئرز کی کوانٹٹی تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہے لیکن اٹھائے انہوں نے بھی 20 30 ہی ہیں۔ اب جن بھائی کا پورٹفولیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تقریباً 3.5 لاکھ روپے انہوں نے انویسٹ کیا ہے اور 21 سٹاک ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا یہاں سے دیکھیں کہ اب ہم پروفٹ کیوں نہیں بک کر پاتے یا ہمیں سٹاک مارکیٹ سے فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ جب ہم 21 سٹاک اٹھائیں گے اور ان میں شیئر کی کوانٹٹی ہوگی 200 300 50 25 23، اس سے پروفٹ کیسا ہوگا؟ ایک بندے نے 3.5 لاکھ روپے انویسٹ کیا ہوا ہے، مثال لے لیں یہاں پہ چلیں، باقی تو لاس میں ہے، جو پروفٹ میں ہم ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں۔ ڈی سی آر کو دیکھیں، ڈی سی آر انہوں نے 350 شیئر لیے ہیں 32 روپے میں، ابھی اس کی کرنٹ پرائس چل رہی ہے 33 روپے اور تقریباً 67 پیسے، تقریباً 4% کا 4.25% کا ان کو پروفٹ ہے۔ یہ بڑا ایک ہینڈسم پروفٹ ہے سٹاک مارکیٹ کا، 4 4.5 5%۔ لیکن انہیں نظر کیا آتا ہے کہ میں نے یار 3.5 لاکھ روپے انویسٹ کیا ہوا ہے، مجھے ڈی سی آر سے بچ کتنے رہے ہیں 542 روپے۔ وہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کے پاس شیئر کی کوانٹٹی کتنی ہے، وہ دیکھتے ہیں میں نے 3.5 لاکھ روپے انویسٹ کیا ہوا ہے، مجھے بچ رہے ہیں صرف 542 روپے، یار میں اس 542 کا بچا کے کیا کروں گا؟ لہٰذا وہ اس کو کبھی بھی سیل نہیں کریں گے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مجھے اس میں سے 4.5% 5% کا پروفٹ ہے، انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھنا، وہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے 3 لاکھ لگا کے بچ کیا رہا ہے 550 روپے۔ اس کے بعد ایف اے بی ایل دیکھ لیں، 84 روپے کی فیصل بینک کی ان کی خرید ہے، 90 روپے پہ موو کر رہا ہے، کوانٹٹی اٹھائی انہوں نے صرف 65 شیئر ہے ان کے پاس، ان کو ابھی بھی 7.76% بچ رہا ہے، 7.5% بڑی چیز ہے سٹاک مارکیٹ میں، لیکن انہیں شو کیا ہو رہا ہے کہ 425 روپے مجھے بچ رہے ہیں۔ وہ 425 کا کیا کریں گے؟ وہ تو یہی دیکھیں گے کہ 3.5 لاکھ لگایا ہوں میں 400 کا بچا کے کیا کروں؟ آج دیہڑی صرف میں 400 کی لگاؤں، انویسٹ میں نے 3.5 لاکھ روپیہ کیا ہوا ہے۔ اوپر ایفٹ دیکھ لیں، ایفٹ میں سے انہیں 1.15% بچ رہا ہے، شیئر ہے ان کے پاس صرف 40 اور بچ کتنے رہے انہیں 99 روپیز، تو 100 روپے کا وہ سوچیں گے میں بچا کے کیا کروں؟ ایف سی سی ایل کو دیکھ لیں نیچے 44 روپے میں بچ رہے ہیں۔ اب 40 روپے 50 روپے 150 روپے 200 روپے 500 روپے بچیں گے تو وہ بندہ کیا پروفٹ بک کرے گا؟ لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے کتنے سٹاک اپنے پاس اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ تو جو 5,000 کا نوٹ لے کے کھڑکا کے آپ کو بتاتے ہیں آؤ میں پورٹفولیو بنا کے دیتا ہوں 5,000 میں، 5,000 میں پورٹفولیو نہیں بنا کرتے۔ ہاں 5,000 میں اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ 3 سال کی ہوتی ہے کہ ایک ایم ای بی ایل لے لو، میزان بینک، ایک اے ٹی آر ایل لے لو، ایک فیصل بینک لے لو، ایک فوجی فرٹیلائزر لے لو، پھر 3 سال بعد آ کے دیکھنا ہوتا ہے، 2 سال کے 5 سال کے بعد آ کے دیکھنا ہوتا ہے کہ مجھے کیا بچا۔ اور مجھے نہیں پتا کہ کسی ایک بھائی نے بھی مجھے آ کے پوچھا ہو کہ موحد بھائی میں نے 5 سال پہلے یہ لیا تھا آج میرا لاس میں شو ہو رہا ہے۔ جتنے آتے ہیں بھائی پورٹفولیو شیئر کرتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں، 1 ہفتہ پہلے 2 ہفتہ پہلے 3 ہفتہ پہلے ویڈیو انہوں نے دیکھی ہوتی ہے 5,000 کے نوٹ کھڑکانے والی۔ تو اپنی عادتوں کو سدھاریں، آپ دیکھیں کہ آپ انویسٹر ہیں یا پھر آپ ٹریڈر ہیں، اگر ٹریڈر ہیں تو ایسے کام کرنا چھوڑ دیں۔ اب یہی بندے نے، یہی میرے بھائی نے 3.5 لاکھ روپے اگر اپنے پاس ان کے تھا تو صرف کچھ نہ لیا ہوتا، 2,000 صرف سی ایس اے پی لے لیتا، کریسنٹ سٹیل لیتا، اس میں سے ڈیلی بیسس پہ 2 روپے بھی بچا کے نکلتا تو 3,000 شیئر کے ساتھ 6,000 کی دیہڑی لگنی تھی ان کی۔ اس کے ساتھ میرے بھائی نے اگر کچھ بھی نہ کیا ہوتا، کوئی چیز بھی نہ لی ہوتی، 3 لاکھ 3.5 لاکھ پاس رکھا ہوتا، جے وی ڈی سی لے لیتے صرف
کتنے کا؟ 72 روپے کا. آوازیں مار رہا تھا 72 روپے کا، 74 روپے کا، مجھے لے لو مجھے لے لو. آج کتنے پہ ہے؟ 76 78 بھی آج اس نے دکھایا. تو 4 5 روپے بچ رہے تھے. 7 لاکھ میں کتنا آتا ہے؟ 3.5 لاکھ میں کتنا آتا ہے آپ کا جے وی ڈی سی؟ تقریباً 74 روپے کا بھی لیا ہوتا تو 4,4500 شیئر آنے تھے ان کو. 4,4500 شیئر کے ساتھ اگر 2 روپے بھی لے لیتے 10,000 کی دیہڑی ان کی لگ جانی تھی. تو اس چیز کو چھوڑ دیں فی الحال کہ اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے کہ نیچے جا رہی ہے، وہ ہم پہ چھوڑ دیں. ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کیا سینیریو بن رہا ہے، انڈیکس نے کہاں پہ ریزسٹنس لینی ہے، کہاں پہ سپورٹ لینی ہے، وہ ہم آپ کو بتا دیں گے. آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے پورٹ فولیو پہ فوکس کریں، اپنے پورٹ فولیو کو چھوٹا کریں، اتنے سٹاک اپنے پاس رکھیں جن کو مینج کرنا آسان ہے. 3.5 لاکھ کے ساتھ تو آپ کے پاس 3 4 سٹاک ہونے چاہیے. 20 20 25 25 ہوں گے، 5 5 10 10 آپ نے شیئر لیے ہوں گے تو پھر پروفٹ بھی ایسے ہی ہونے ہیں. نہ آپ نے بک کرنا ہے نہ آپ نے چھوڑنا ہے، پھر آپ کہیں گے کہ سٹاک مارکیٹ ہمیں فائدہ کوئی نہیں دیتی. اس کے بعد آج کے سیشن کا فیبیلیپی دیکھیں تو بینکس نے سیل کیا تقریباً 1350 ملین کا، بروکر نے بائی کیا 1 ملین کا، کمپنیز نے بائی کیا 1426 ملین کا. دیکھا جائے تو بینکس اور کمپنیز کی اتنی بڑی جو بائنگ سیلنگ ہے یہ ہوگی ڈیٹ مارکیٹ میں. اس کے بعد فارن کارپوریٹس نے 1.5 ملین کا بائی کیا، انڈیویجولز نے 4 ملین کا سیل کیا، انشورنس کمپنیوں نے 28 ملین کا سیل کیا، 27.5 28 ملین کا. اس کے بعد میوچل فنڈ کو دیکھیں تو 48 ملین کی ان کی سیلنگ ہے. اس کے بعد ایم بی ایف سی کی تھوڑی سی سیلنگ، ادر آرگنائزیشن نے 1 ملین کا بائی کیا، اوورسیز پاکستانی نے 0.88 کا سیل کیا. سب سے پہلے ڈیٹ مارکیٹ کو دیکھیں تو بینکس نے 1350 ملین کا سیل کیا اور کمپنیز نے 1428 ملین کا بائی کیا. میوچل فنڈ نے 63 ملین کا سیل کیا، انشورنس کمپنیوں نے 10 ملین کا سیل کیا. تو آج اگر دیکھا جائے تو 1400 1500 ملین کا جو کام ہے وہ ڈیٹ مارکیٹ میں ہوا. میوچل فنڈ کو دیکھیں تو سب سے زیادہ سیل انہوں نے کیا ڈیٹ مارکیٹ میں 63 ملین کا. اس کے بعد 10 ملین کا بائی کیا فرٹیلائزر کو یعنی کہ ایف ایف سی کو. اس کے بعد آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں 1.5 ملین کی ان کی بائنگ ہے اور آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں بھی ان کی بائنگ ہے 0.82 ملین کی. پاور جنریشن کو بائی کیا، ٹیکنالوجی کو بائی کیا، سیمنٹ سیکٹر کو بائی کیا، آل ادر سیکٹر کو بائی کیا. اس کے بعد کمرشل بینکس کو بھی بائی کیا میوچل فنڈ نے. انشورنس کمپنیوں کو دیکھیں تو انشورنس کمپنیوں نے اکراس دا بورڈ سیل ہی کیا، جس میں سب سے زیادہ سیلنگ ہے ان کی فرٹیلائزر سیکٹر میں. انشورنس کمپنیوں نے پیچھے بیچا تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، پاور جنریشن کو، اور اب انہوں نے ٹکا کے بیچا ہے جی فرٹیلائزر سیکٹر کو. انڈیویجول کو دیکھیں تو انڈیویجول نے بھی اکراس دا بورڈ سیلنگ کی، صرف 500,000 کا فرٹیلائزر میں بائی کیا اور تھوڑا تھوڑا سا بائی کیا ٹیکنالوجی سیکٹر میں اور ٹیکسٹائل سیکٹر میں. بروکر کو دیکھیں تو کمرشل بینکس میں بروکر کی بائنگ ہے تقریباً 1 ملین کی، 0.81 کی فرٹیلائزر میں اور فوڈ میں 0.15 کی. سیمنٹ سیکٹر کو بھی بائی کیا 0.19 کا. فارن انویسٹر کو دیکھیں تو فارن انویسٹر کی بھی اکراس دا بورڈ آپ کو بائنگ نظر آتی ہے سوائے کمرشل بینکس کی. کمرشل بینکس کو انہوں نے 1.5 ملین کا تقریباً سیل کیا. اس کے بعد آل ادر سیکٹر میں بائنگ، سیمنٹ سیکٹر میں بائنگ، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں بائنگ، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں بائنگ اور ٹیکنالوجی سیکٹر کو بھی بائی کیا. فرٹیلائزر سیکٹر کو دیکھیں تو تقریباً سب نے سواب سمجھ کے اس کو بائی کیا. انشورنس کمپنیوں نے 16.5 ملین کا سیل کیا، ان کے بعد تھوڑا سا کمپنیز نے سیل کیا اور فارن انویسٹر نے تھوڑا سا سیل کیا. باقی فرٹیلائزر کو بینکس نے بائی کیا، بروکر نے بائی کیا، انڈیویجولز نے بائی کیا، میوچل فنڈ نے سب سے زیادہ بائی کیا تقریباً 10 ملین کا، اور اس کے بعد تقریباً 5.5 ملین کا بائی کیا ادر آرگنائزیشن نے. کمرشل بینکس کو دیکھیے تو کمرشل بینکس بھی اسٹل اٹریکٹیو ہیں، ابھی بینکس نے بائی کیا ان کو، بروکر نے بائی کیا، کمپنیز نے بائی کیا، اس کے بعد میوچل فنڈ نے بائی کیا اور ادر آرگنائزیشن نے بائی کیا کمرشل بینکس کو. اس کے بعد کے ایس سی 100 انڈیکس کی بات کریں تو رزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول وہی ہیں، نیچے والی 2 لائنز وہی ہیں جو پچھلی ویڈیو میں آپ کو لگا کے دکھائی تھیں، اور انڈیکس کی وک دیکھ لیں وہی 1,68,800 پہ. تو ابھی بھی انڈیکس کے پاس جو شارٹ ٹرم میں مائنر سی جو ریزسٹنس ہے وہ 1,68,800 والی ہے اور اس کے بعد 1,69,395 والی. اور یہ 2 لیول اگر انڈیکس ہمارا سسٹین کر گیا تو پھر 1,70,000 1,71,000 کے لیول آپ کو دکھا سکتا ہے. سپورٹ کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس سپورٹ نیچے 1,67,766 کی، اس کے بعد 1,67,372 کی، اور اس سے نیچے 1,66,400. آج کے سیشن کو اگر دیکھیں تو سارا دن آپ کا سیشن آپ کہہ سکتے ہیں رینج باؤنڈ تھا، کوئی بہت زیادہ اپ اینڈ ڈاؤن، بہت زیادہ وولٹائل نہیں تھے آپ کے سٹاک، بہت زیادہ گین نہیں تھا، بہت زیادہ کوئی پینک سیلنگ نہیں تھی، تو ایک ہی جگہ پہ رینج باؤنڈ تھا. اور آئی ایم ایف کی نیوز کا ویٹ ہے ہمارے انڈیکس کو اب. تو آج رات کو اگر وہ گڈ نیوز آ جاتی ہے تو صبح آپ کو انشاءاللہ گیپ اوپننگ ملے گی دیکھنے کو، اور اس کے بعد پروفٹ ٹیکنگ کی طرف جائیے گا، بائی کرنے پہ نہ بیٹھ جائیے گا. تو اپنے پریمیم گروپ میں بہت سارے سوئنگ سگنل دیے ہوئے ہیں، اس کے بعد انٹرا ڈے کے سگنل دیے ہوئے ہیں. آج بھی انٹرا ڈے میں جو آئی ایس ایل کے لیول دیے تھے وہ الحمدللہ اچیو ہوئے. اس کے بعد
پی پی ایل کے لیول دیے تھے وہ تھوڑا سا بائنگ سے اوپر نکل گیا، لیکن اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرتا ہوا نظر آیا۔ اس کے بعد جو بھی بائی لیولز پہ کام کرنا چاہتے ہیں، اسٹریٹجی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ 5,000 کا نوٹ پکڑو اور اس سے 5,000 شیئر بائی کر لو۔ تو لیولز پہ کام کرنے کے لیے آپ ہمارے پریمیم گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس اپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔